تو مسائل کی ہم نے بات کی، لیکن حل کی بات کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار نادیہ نوی والا، جو پاکستان میں شعبہ تعلیم کے بحران پہ پاکستان ایجوکیشن کرائسس دی ریئل سٹوری کے نام سے تفصیلی رپورٹ بھی لکھ چکی ہیں، اور اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نادیہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ مسائل کی ہم نے بات کی، آپ نے پوری سچویشن کا جائزہ لیا ہوا ہے، یہ بتائیے بنیادی مسئلہ کہاں ہے، حل کدھر سے شروع ہونا چاہیے؟ تو مسئلہ ایکچولی یہ ہے کہ جو آپ نے فگرز بولے ہیں 23 ملین آؤٹ آف اسکول کڈز، اس میں سے زیادہ تر بچے 10 اور 16 سال کے درمیان ہیں۔ جو ہمارے بچے ہیں جو 5 اور 9 سال کے درمیان ہیں، زیادہ تر اسکول میں انرولڈ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسکولیں ہیں یہ تعلیم نہیں دے پاتی۔ زیادہ تر جو بچے ہمارے اسکول میں ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اڈلٹس کے بارے میں، آپ نے جو بولا کہ عورت اور مرد پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ ہم اڈلٹس کی بات، وہ بڑوں کا ہم بات کر رہے ہیں۔ بٹ ہمارا ریئل جو کرائسس ہے یہ ہے کہ اسکول میں جو بچے ہیں 3 سال کے بعد وہ ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس آگے چل کے بھی اچھی نہیں ہو پاتی۔ یہ بتائیے کیا پیسہ اس پرابلم کا حل ہے؟ کیونکہ جب ہم نے مختلف چاروں صوبوں میں ہی جو محکمہ ایجوکیشن کے عہدیدار ہیں ان سے بات کی، تو ایک چیز جو میرے ذہن میں بہت سٹینڈ آؤٹ کی وہ صوبہ سندھ سے تھی۔ وہاں پہ جو وزیر ہیں اس وقت ایجوکیشن کے، انہوں نے یہ کہا کہ پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ جب ہم ایسے پرابلمز دیکھتے ہیں تو ذہن میں یاد ہے کہ جی اگر پیسہ زیادہ دیا جائے، پاکستان جی ڈی پی کا بہت تھوڑا حصہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہا ہے، از دیٹ دی سولوشن؟ نہیں، یہ میں نے کے پی میں بھی سنا ہے، بیہائنڈ کلوز ڈورز یہ حکومت ایڈمٹ کرتی ہیں کہ پیسے ہیں ان کے پاس۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پا رہے ان اے وے کہ ایجوکیشن ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے نکلے۔ سو ریئلی ہاں، اٹ کمز ڈاؤن ٹو جو پیسے ہیں وہ ہمیں صحیح استعمال کرنے ہیں۔ اینڈ چیلنج یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری بجٹس ٹیچر سیلریز میں جاتی ہیں، تقریباً 85% ٹیچر سیلری میں جاتی ہے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ٹیچرز کو ٹیچ کرنا، ایجوکیشن ڈلیور کرنا ہے بچوں تک۔ That's the challenge، کوالٹی کی۔ اچھا، جب ہم نے یہ رپورٹس کا سلسلہ پیش کیا تو ہم نے اپنے ویور سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی فیڈ بیک دیں، اگر وہ کچھ پرابلمز یا سولوشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو نادیہ، یہاں پہ میں ایک فیس بک کا کامنٹ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حسیب اللہ نے ہمیں فیس بک پہ کہا کہ جب ایک سیاستدان یا استاد یا کسی امیر شخص کا بچہ سرکاری اسکول جائے گا تبھی بہتری کی امید پیدا ہوگی، ایک ہی میڈیم رکھا جائے تو ہی صورتحال بدلے گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ تمام اسکولوں میں ایک نصاب شروع کرنا چاہتی ہے، ایک ہی کریکولم، اور کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ٹیچرز کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھیں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اتنے کوالیفائڈ ٹیچرز پاکستان میں موجود ہیں کہ اگر سب بچے سرکاری اسکولوں کی طرف جانے لگ جائیں تو ان کو پڑھانے کے لیے اتنے ٹیچرز بھی ہوں؟ اس کا جو سولوشن ہے نا، ہمیں فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ٹیچر کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایٹ دس پوائنٹ ہمیں صرف بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، ہمیں ٹیچرز کو بھی اسی وقت پہ ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس سے ہمارے ٹیچرز کچھ سال پہلے وہی بچے تھے جو اسی سسٹم سے نکلے ہیں۔ سو جب میں نے لوگوں سے بات کی ہے، وہ وزیر فرام ایڈمنسٹرز وغیرہ، کوئی یہ ڈیٹیل کوشچن نہیں پوچھ رہا کہ یہ ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں، کہ ٹیچر کو ہم ایجوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھنا لکھنا کیسے سکھا سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ صحیح والے سوال نہیں پوچھیں گے تو اس کے جواب اور آنسرز بھی ہمیں نہیں نکلیں گے۔ ہمارا صرف یہ بڑا پولیٹیکل ریٹرک نکلے گا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اینڈ بگ کلیمز۔ اینڈ بائی دا وے، جو کے پی کا جو ابھی ایڈوائزر سب سے سینئر ایکٹنگ منسٹر ہیں، وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیج رہا ہے۔ سو I mean, let's see. ہاں، ایک ایگزامپل تو ہے، بالکل اس سے لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل تو آئے گی، اور جب زیادہ لوگ اس سسٹم کی طرف توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سولوشنز کی بات بھی کی جائے۔ جب آپ ٹیچرز کی جس طرح بات کر رہی ہیں، ایک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، پر ٹیچرز پہ اگر برڈن کی بات کی جائے تو پرائمری اسکولز کے لیول پہ 26% اسکولز ایسے ہیں جو صرف ایک اکیلا ٹیچر ان کو چلا رہا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ اسکولز کچھ ان کو دیے جا رہے ہیں چلانے کے لیے۔ آپ ٹی سی ایف کی، دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں، ان کو بھی دیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں، پنجاب میں بھی اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کو دیے گئے ہیں۔ یہ کیسا ثابت ہو رہا ہے؟ اس کے کیسے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جو پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اٹ لکس لائک گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی۔
सकती। हमने इतनी जल्दी स्कूलें ऑल्सो बैडली प्लान्ड रैंडमली बनाए हैं, टीचर्स को वैसे हायर किए हैं कि वो हैंडल नहीं कर पा रही, और अब ऐसे सोल्यूशंस निकल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। सो इसके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स हैं, जब कोई इदारा आता है और गवर्नमेंट स्कूल को सही चलाता है तो डिमांड है एजुकेशन के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्स आती है। बट इसका अब ये क्वेश्चन है कि ज़्यादातर सिस्टम तो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है, और इसका क्या होगा। ऑलराइट, और एक और फेसबुक का ही कमेंट मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। हसीबुल्ला के अलावा एक और कमेंट हमें आया है गुलामुल्ला जुनेजो का, और उन्होंने ये कहा कि आप चाहते हैं कि हर 20 बच्चों के लिए एक हाई स्कूल हो। किसी एक सूबे की मिसाल दें कि वहाँ ऐसा हो रहा हो कि 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी के लिए एक हाई स्कूल हो। हाँ, ये हो सकता है कि दूर दराज इलाकों से आने वाली बच्चियों के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए ताकि वो बाहिफाजत तरीके से स्कूल से घर आ सकें। अच्छा नादिया, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब हमने सिंध से रिपोर्ट पेश की तो वहाँ पे, और ये मसला दूसरे सूबों में भी है, कि बहुत जगहों पे तो स्कूल्स नहीं है और बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। सेफ्टी की वजह से पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और लड़कियों को खास तौर पे बहुत मुश्किल होती है। अब लड़कियों की एजुकेशन में जहाँ हम जेंडर गैप की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के बाद कह लीजिए, मतलब अफगानिस्तान में वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का साउथ एशिया में नंबर आता है। इतना ज़्यादा जेंडर गैप है। लड़कियों की तालीम के लिए ख़ास तौर पे क्या किया जा सकता है? उनको पैसे दिए गए हैं माजी में, लेकिन पंजाब की हुकूमत अब वो प्लान ख़त्म कर रही है पैसे बचाने के लिए। बच्चियों को 1000 रुपया माहवार दिया जा रहा था स्कूल जाने का। नहीं, एक्चुअली इसका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गर्ल्स का। एक्चुअली अगर आप देखेंगे अर्बन पंजाब और सिंध में गैप काफ़ी नैरो हो चुका है, सिर्फ 2-3% का गैप है, और ड्रॉप आउट रेट्स भी सिमिलर हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का। और तो काफ़ी चेंज आया है पाकिस्तान में, जहाँ पे स्कूल अवेलेबल है वहाँ पे पेरेंट्स भेजना चाहते हैं और भेजते हैं लड़कियों को। मसला ये आता है कि बलोचिस्तान स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूलें नहीं हैं। 3 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं। इन एक्चुअली आपने कहा मैं TCF के लिए काम करती हूँ, उन्होंने 1995 में ये फिगर आउट कर लिया था। 3 चीज़ें हैं, एक स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए पेरेंट्स के लिए और लड़कियों के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए। सेकंड, फीमेल टीचर होनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर टीचर्स मेल होते हैं, अगर ये टीचर्स फीमेल हो जाए दे विल सी मोर फीमेल एनरोलमेंट। और थर्ड, कॉस्ट। अगर कॉस्ट का मसला हैंडल हो जाए देन पेरेंट्स लड़कियों को भेजेंगे स्कूल। ऑलराइट, नादिया नबीवाला हमारे साथ थी, विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ अच्छे कह लीजिए कि पॉइंट्स सोचने के लिए हमें ज़रूर मिल गए, सो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सारा।